اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور محبت اور رحمت تمہارے اندر پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا تزوج العبد استکمل نصف الایمان، استکمل نصف الذین نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین یا آدھا ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، اور باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نکاح کی بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح نہیں کرتا ہے اور میری سنت سے اعراض کرتا ہے اور نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو مجھ سے نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کو نکاح کے ذریعے سے صرف جنسی اور جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو صرف نہیں بنایا کہ آدمی کوئی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے آدمی کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے اور آدمی کو جسمانی سکون ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ذہنی اور قلبی سکون بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کسی شادی کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، آپ اس سے دونوں طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، جو آپ کا ایک فطری تقاضا ہے، جسمانی تقاضا ہے، جو ہر آدمی کے اندر، ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی۔ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کشش رکھی ہے، کیا مقناطیست رکھی ہے کہ وہ دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو ان کو جنسی خواہش حاصل ہوتی ہے، دوسرے ان کو قلبی و ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ ایک شوہر کا جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اپنی دلی کیفیات اس کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہیں۔ آدمی کبھی پریشان ہو جاتا ہے تو بیوی کی باہوں کے اندر اس کو آنا پڑتا ہے اور اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آدمی، عورت اور مرد دونوں الگ الگ نہیں رہ سکتے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور مرد اور عورت سے ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک خاندان کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنایا، آدمی کی اولاد ہو جاتی ہے، اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے، خاندان وجود میں آ جاتا ہے، اور ایسے مختلف خاندانوں سے ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو نکاح کوئی مشکل کام نہیں، ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے۔ نکاح ایک آسان کام ہے،
اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، نکاح کے بغیر ظاہر بات ہے کہ آدمی کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آدمی اکیلا زندگی گزارتا ہے، نکاح کے بغیر وہ اکیلا رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت ہو، مگر اس کو چین نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا جب اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نہ ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں آدمی کو حاصل ہو جاتی ہیں تو آدمی کو ایک قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پیدا کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور جنت میں ان کی شادی کر دی اور دونوں ساتھ رہے۔ اور پھر جب نیچے اترے تو اللہ نے صرف حوا اور آدم کو نہیں اتارا، بلکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اتارا، اور اس سے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آبادیاں قائم کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نکاح کرو، بغیر نکاح کے اپنی زندگی کو اختیار مت کرو۔ رہبانیت کی زندگی، الگ تھلگ ہو کر رہ کر زندگی، جنگل میں رہ کر سنیاسی بن کر رہنے کی زندگی اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ایک مرد اور عورت دونوں ساتھ رہیں، اور سنیاسی بن کر نہیں رہیں، رہبانیت بن کر نہیں رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے راہب ہوتے ہیں کہ راہبائیں ہوتی ہیں، گرچہ وہ اپنی طور پر الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے برداشت بنی نہیں وہ ہوتا، اور ان سے غلط حرکتیں بھی صادر ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پوپ اور کتنے بڑے بڑے فادر وہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی وہ غلط طور پر قائم کر رہے تھے۔ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے شادی شدہ ہیں، جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ شادی کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تو اسلام ہم کو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کو زور دیا کہ تم نکاح کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے 9 شادیاں کی، گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستثنا ہے اور اس کی بڑی حکمتیں بھی ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد کی اور الگ تھلگ رہنے کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ لوگ اپنی زندگی کو شادیوں کے ذریعے سے اپنی زندگی اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم کے بارے میں جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہنچی کہ عثمان بن مظعون اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات نہیں رکھ رہے ہیں اور عبادت کے اندر مشغول ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بڑی دیر دیر تک اور پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ کیا عثمان تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا ہے؟ عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے میں آپ کے طریقے کی تلاش میں ہی رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان میں سوتا ہوں، رات کے حصے میں میں سوتا بھی ہوں اور ڈھونڈ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ اے عثمان اللہ سے ڈر، تیری بیوی اور بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تو روزے رکھ اور روزے چھوڑ بھی، اور رات کو سو بھی، اور نفل نماز بھی، تہجد کی نماز بھی تو پڑھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا
کہ نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ ایک چیز کہ تم اگر غیر شادی شدہ ہو، گھر میں کوئی لڑکی ہو، کوئی لڑکا ہو، اور اس کو اگر رشتہ مل جائے تو اس سے اس کا نکاح کر دو۔ تو اسلام نے ہم کو نکاح پر زور دیا ہے، اور الگ تلگ رہ کر زندگی گزارنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے اس کا وجود کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نکاح کی حفاظت کے لیے، یہ نکاح کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آدمی کے لیے پاک دامنی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ وَأَحْسَنَ الْفَرْجَ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس بات کی کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، روزے رکھ کر اپنی خواہش کو توڑے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو بس یہ اس کے لیے گویا کہ ڈھال ہے۔ تو محترم حضرات، نکاح آپ جانتے ہیں کہ اس سے ایک مرد اور جو عورت ملتے ہیں تو اس سے معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، اور آدمی کی ایک ضرورت ہے، جس طرح غذا، پانی اور لباس آدمی کی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح بھی آدمی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر زور دیا کہ نکاح کرو، ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہیں جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ وہ بہت برا راستہ ہے اور ایک فحش کام ہے۔ تو قرآن نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ آدمی کے اندر نکاح ہونا چاہیے، تجرد کی اور الگ زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ آج ہم اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نوجوان بھی ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور ہمارے لڑکے بھی ہیں، جن کی عمریں اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں، گھر کا ماحول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں، پہلے لڑکیوں کی شادی ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی ہم لڑکوں کی شادی کرنے دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے لڑکیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور لڑکے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر رشتے پہلے آ جاتے ہیں، پھر بعد میں اور کسی سے شادی کر دی جاتی ہے، اور لڑکا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ تجرد کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہشات نفسانی جو ہوتا ہے، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ جذبات کچل جاتے ہیں۔ تو ہم کو والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ اس کی خواہشات ہر آدمی، لڑکی ہو لڑکا، کوئی یہ نہیں کہتا اپنی زبان سے کہ میری شادی کر دو۔ اس کے احساسات ہوتے ہیں، والدین پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے احساسات کو سمجھے، اس کے جذبات کو بھی سمجھے، اور اس سے شادی کرا دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عورتوں کو بڑی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، 26، 27، 28 سال کی بھی ہو جاتی ہے، وہ پڑھنے میں لگتی تھے اور اس کو مناسب جوڑا نہیں ملتا۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم ضروری ہے، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسی اس کو تعلیم دی جائے کہ اس کی جوانی ختم ہو جائے، اور پھر بعد میں جوانی ختم ہو جانے کے بعد اس کو رشتہ تلاش۔ کتنی اچھی لکھی پڑھی لڑکیاں اس وقت موجود ہیں جن کو مناسب رشتے نہیں مل رہے، بڑی تعلیم یافتہ لڑکیاں ہیں لیکن ان کو برابر جوڑے نہیں مل رہے۔ بعض مقامات پر ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لڑکی بڑی ایجوکیٹڈ ہے لیکن کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی رکشہ ڈرائیور ان کو اس کو رشتہ میسر آ جاتا ہے۔ تو ہم کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے، لڑکی جب بالغ ہو جائے، لڑکا جب بالغ ہو جائے تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے رشتہ کو قائم کرنے کے لیے ہم کو کوشش کریں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شادی مشکل ہو گئی ہے۔ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس لاکھوں پیسے روپے جمع ہو، زنا آسان ہو گیا ہے،
آدمی جہاں چاہتا ہے زنا کر سکتا ہے، زنا کے بازار کھلے ہوئے ہیں، آپ کو جہاں چاہیں لڑکیاں مل سکتی ہیں، آپ جس لڑکی سے چاہیں اپنا جسمانی رشتہ اور تعلق پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ رشتے کے اندر جب بیوی آپس میں اگر محبت قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، رشتے قائم ہو جائیں تو زندگی سراسر رحمت ہو جاتی ہے، ورنہ سراسر زحمت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں لڑکی اگر وہ زنا کا شکار ہو جائے تو گھر کے اندر ماحول کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ماحول گھناؤنا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہم شادی کا انتظام کریں اور ان کے جوڑوں کو بنائیں، آپس میں میاں بیوی کے اندر اختلافات بھی ہوں تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس اختلافات کو ہم آگے بڑھنے لگائیں۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان، اس کو اپنی شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور لڑکا گھر سے باہر نکلا اور بہت پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مشورہ لینے کے لیے ایک صاحب کے پاس گیا، وہ ذرا عمر رسیدہ بھی تھے۔ وہ ان کے جب گھر میں پہنچا تو وہاں بھی میاں اور بیوی کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھی، زور زور سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر جانے لگا کہ میں جو مسئلہ حل کرنے کے آیا ہوں وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، کیونکہ وہاں بیوی چیخ رہی تھی اور شوہر خاموش تھا۔ اس نے آدمی نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا رک جا، کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، میں اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ مسئلہ آپ سے حل ہونے والا نہیں۔ کیا مسئلہ؟ نہیں، میری بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں اس کو اب برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو چھوڑنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہی مسئلہ آپ کے گھر میں چل رہا ہے۔ اس بزرگ نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، بیوی کی تم قدر کرو، بیوی کی تم قدر کرو۔ وہ صبح اٹھتی ہے، تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، تمہارے گھر کا سامان تیار کرتی ہے، ہر چیز سلیقے سے رکھتی ہے، بچوں کی فکر کرتی ہے، اس کا بستہ کہاں، اس کی اسٹاکنگ کی ساکس کہاں، اس کے ساری چیزیں کہاں، وہ ساری سلیقے سے رکھتی ہے، اور گھر میں اگر کوئی چیز کہاں پر رکھنی چاہیے وہ ساری چیزوں کا وہ پورا انتظام کر دیتی ہے۔ اس کے بھی اپنے چیزیں، اگر تم اس کو جواب دو گے تمہاری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ گھر کو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میاں اور بیوی کے درمیان مفاہمت ہو جائے، کبھی میاں بیوی جھک جائے، کبھی بیوی جھک جائے، اور آپس میں اس طرح تعلقات ہوں گے تو گھر آپ کی جنت نظیر بن جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں، اچھا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر گھر کو جنت بنائے۔